بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ وظائف کا ہوتا ہے، آپ کے مسائل سننے کا ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ ایک ایسی ہستی ہوتے ہیں جو آپ کو خلاقی پہلو تو بتاتے ہیں لیکن آپ کو شرعی پہلو بھی بتاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ محمود چشتی صاحب ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت آپ کو ایک ہدیہ کر رہا ہوں کالر سے پہلے، جی اس بات کو آپ جیسے چاہے کھولی۔ حضرت عمر خطاب جو ہیں وہ امیر المومنین ہیں، اور حضرت ابو فضل جو ہیں ان کا گھر جو ہے وہ بالکل مسجد نبوی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو نمازیوں نے آ کے، آپ کو پتہ ہے نمازیوں کی بڑی عادت ہوتی شکایت لگانے کی۔ ہاں جی۔ اچھا، آپ نے اس میں کچھ نہیں کہنا، انہوں نے آگے شکایت لگائی کہ جو پانی ہے ابو فضل کے گھر کا بارش میں، وہ مسجد کے صحن میں گرتا ہے آ کے۔ حضرت عمر خطاب نے جا کے وہ جو پرنالہ تھا اس کو اتار دیا۔ امیر المومنین ہے، حضرت ابو فضل جو ہیں یہ عمر خطاب کے پاس گئے اور کہا کہ میرے پوچھے بغیر میرے گھر کا جو پرنال ہے وہ تم نے کیوں اتارا ہے؟ تو آپ نے کہا وہ اس پانی آ رہا تھا۔ اس نے کہا پانی آ رہا تھا تو مجھ سے بات کرتے، یہ پرنالہ وہ جو پانی باہر نکاس کرنے کا لگا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جب یہ بات سنی عمر خطاب نے، عمر خطاب بھاگے چلے گئے۔ اب ہونا ہی چاہیے تھا کہ جا کے واپس لگا دیتے، جیسے کہتے ہیں کہ اپنی چیز کو انڈو کر دیتے، ایسا نہیں کیا۔ بیٹھ گئے اور حضرت ابو فضل کو کہتے ہیں کہ میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس پرنالے کو اب تم دوبارہ لگاؤ۔ کیا یہ ہے ادب، یہ عمر خطاب کو حضرت عمر خطاب بنا دیتا ہے۔ یہ جب لگا لیا تو اس کے بعد حضرت ابو فضل جو ہیں وہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے اس کو اتار دیا۔ کمال بات، اتار دیا۔ امیر المومنین کہتے ہیں ابو فضل سے کہ ابو فضل اگر آپ نے اتارنا ہی تھا تو پھر لگوایا کیوں تھا؟ کہا عمر تم ہو امیر المومنین، میں چاہتا تھا تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ ایک امتی کا حق کیا ہے۔ ایک امیر المومنین اس کی پراپرٹی کے اوپر جا کے اس کی مرضی کے بغیر ایک پر نالا بھی نہیں لگا سکتا۔ لیکن اس روایت میں ایک اور جو ہدیہ ہے نا، وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کا عشق آ جائے نا تو میں اپنی غلطی کو صرف درست توبہ کر کے نہیں کروں گا، میں اپنی اس غلطی کو اپنے کندھوں پہ کھڑا کر کے اس کی درستگی کروں گا۔ بے شک، کیا بات۔ کمال بات ہے، کمال بات ہے، کمال بات ہے۔ آج کے دن آپ کی کالز لیتے ہیں، اور میں اپنے تمام دوستوں سے، اپنے تمام ساتھیوں سے، اپنے تمام بچوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جب بھی کال کریں، ایک تو وہ کسی اوپن جگہ سے کال کریں، اور دوسرے وہ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز کو یا بند کر دیں یا بہت آہستہ کر دیں، ورنہ ان کی آواز جو ہے وہ باقاعدہ ہمیں جب سنائی دے رہی ہوتی ہے تو پھر پرابلمز آتے ہیں۔ اور سوال کو سوال بنا کے کریں تاکہ لوگ زیادہ بات کر سکیں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں مہناز۔ السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بچے۔ جی میں شناز بات کر رہی ہوں۔ جی شناز، جی شناز بیٹا۔ جی میرے میاں کا نام ظفر اقبال ہے، وہ مطلب آئے دن خفا رہتے ہیں اور غصے کے بہت تیز ہیں، ماشاء اور اللہ۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ نا، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ روٹ جاتے ہیں اور کئی کئی دن بات نہیں کرتے۔ تو آپ ہی کے ساتھ کرتے ہیں نا؟ جی میرے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ تو محبت نہیں ہے یہ؟ دل کے بہت اچھے ہیں، گھر میں سب سے بڑے ہیں، سب کمال۔ خرچہ سب کو چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، ہر چیز میں وہ سب ہے، لیکن میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں ایسے اچھا شہناز، کرتے ہیں، مجھے ایک چھوٹی بات چھوٹی بتاؤ، پہ۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے اندر سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ میں صبر کر لیتی ہوں۔ تو میں آپ آگے سے جواب اس پہ کیوں نہیں؟ اس پہ کیوں جی نہیں؟ مجھے وہ ہوتا ہے کہ میں صبر کر لیتی ہوں۔ ارے میری پیاری بچی، اس پہ کیوں نہیں پھر؟ اگر وہ سارے کام کر رہا ہے، اتنا ذمہ دار بیٹا ہے، اتنا ذمہ دار باپ ہے، ذمہ دار شوہر بھی ہے، فرض کر لو، فرض کر لو، فرض کر لو کہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ درست بھی ہے، تو یہ بات صبر کے قابل نہیں ہے؟ جی قابل ہے نا؟ اس سے پتہ کیا میرے ہوگا؟ ساتھ بات ہو کرنا چھوڑتے ہیں تو پھر امی کے ساتھ بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی امی کے ساتھ۔ تو آپ ان کو کیا سمجھاتی ہو پھر کہ کیا کرو؟ بس صبر کرتے ہیں، اور پھر جب ان کا منہ ٹھیک ہوتا ہے تو نہیں پھر میں شہناز، یہاں پہ آپ نے صبر نہیں کرنا، پھر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے صبر نہیں کرنا، یہاں پہ اپنے شوہر کو کہنا ہے کہ دیکھو مجھ سے چاہے تم بات کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارا ایک اخلاقی پہلو ہو سکتا ہے، لیکن ماں سے بات کرنا چھوڑو گے نا تو پھر دوزخ میں جاؤ گے، پھر جنت کوئی نہیں ہے۔ ماں کے ساتھ اولاد نخرہ نہیں دکھا سکتی۔ بھی بہت احترام کرتے ہیں، بہت احترام، بہت احترام۔ اب کتنا احترام، میں تمہیں مثال دے رہا ہوں، چشتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ تمہاری کوئی نماز آج تک تمہیں پتہ ہے اللہ میاں نے ایس ایم ایس ڈالا کہ قبول ہوئی ہو؟ کبھی نہیں۔
تمہیں کوئی ایسا پتا ہے کہ چاہے جمعے والے دن تم نے حج کیا ہو تمہیں اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ حج قبول ہوا ہے؟ بالکل بھی نہیں. لیکن مقبول حج پتہ ہے کیا ہے؟ مقبول، آلریڈی مقبول، ماں باپ کی طرف مسکرا کے دیکھنا. اور جب صحابی آئے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے جیسے دماغ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. کہا صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے ماں باپ کو، یہ اب جملے میں ہلکا سا طنز ہے، میں تو ان کو کئی دفعہ دیکھتا ہوں دن میں. پوچھنا کیا چاہ رہے تھے؟ تو اتنے مقبول حج ہوں گے. اب میرا یہ ہے رحمت اللہ علیہ چشتی صاحب، اللہ کے نبی نے کہا تم ان کو 70 دفعہ بھی دیکھو تو 70 دفعہ مقبول حج ہے. یہ اتنا ادب ہے. یہ میں تمہیں بات کہوں شہناز، تم اب بہت کثرت کے ساتھ لاحول ولا قوت الا باللہ یہیں تک بس پڑھا کرو. اس کی وجہ یہ کہ حدیث میں یہیں تک ہے، اس آیت کو مکمل نہیں کرنا. حدیث یہیں تک ہے، بخاری شریف ہے، تو اس کو یہیں تک پڑھنا ہے. یقین کرو تمہارا دل بھی کھلے گا اور اپنے شوہر کی محبت جو ہے وہ بھی تمہارے دل میں اور بڑھے گی. یہ تاسین جو ہے یہ قرآن میں کٹھے ہیں، یہ دنیا میں بھی ہمیشہ کٹھے رہتے ہیں. لیکن ظفر کو کہنا کہ خدا کے واسطے دنیا کو آگ لگا دے، ماں باپ کے آگے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، یہ تشبیہن کہہ رہا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، میں رضیہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی رضیہ میرا کی بیٹا. بڑی بہن سائمہ. جی میرے بیٹے. جی میرے بچے کا مسئلہ ہے بلال بھائی، وہ بالکل بھی جیسے جھٹکے آتے ہیں، اس کو جہاں کھڑا ہوتا ہے وہیں گر جاتا ہے. کافی علاج کروایا میں نے، ڈاکٹر کو بھی دکھایا ہے، ان کو مولوی صاحبوں کو بھی دکھایا، سب کو دکھایا، مگر اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا بلال بھائی. کسی کو سمجھ نہیں آ رہا یہ بات؟ نہیں بلال بھائی، اچھا ایک سیکنڈ ٹھہرنا نا. آپ نے جو علاج کروایا ڈاکٹروں سے، انہوں نے اس کو کیا ڈائیگنوز کیا کہ کیا مسئلہ ہے اس کو؟ بس وہ کہتے ہیں مرگی ہے. صحیح باباؤں کو تو دکھایا ڈائیگنوز ہو تو گیا میری پیاری بہن، ایپیلیپسی ڈائیگنوز ہو تو گئی. تو آپ کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے؟ سمجھ تو آ گئی بات کہ ایپیلیپسی ہے. بلال بھائی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اصل میں وقتی طور پہ پڑ جاتا ہے. تو میرے ذرا بچے، سی ٹیبلٹ مکس ہوتی ہے پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی جیسے کوئی مسئلہ اب میں تمہیں ہے 2 مشورے دے رہا ہوں، میری بات ذرا دھیان سے سن لو، اور اگر یقین آئے تو ماننا، نہ یقین آئے تو پھر ان بابوں کے پاس ہی جاتی رہنا جن کے پاس جا رہی ہو. میں تمہیں زور تو لگا نہیں سکتا. 1 نمبر کا ظلم کرو گی اگر تم بابوں کے پاس جاؤ گی، 1 نمبر کا ظلم کرو گی. یہ میں تذلیلاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں. وہ اس بچے کو ایپیلیپسی ہے. اب دیکھو کتنی تعلیم کم ہے ماشاءاللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں کہ کہہ رہے ہو وقفہ آتا ہے. بی اس بندے کو، اس بچے کو فار دا ریسٹ آف ہز لائف یہ دوائی کھانی ہے جب تک وہ زندہ ہے، انلیس کہ ڈاکٹر کہے کہ اب اس نے نہیں کھانی. یہ کوئی سر درد کی گولی تھوڑی ہے کہ تم نے آج کھائی اور سر درد ٹھیک ہو گیا اور پھر چھوڑ دی. ایسا نہیں ہو سکتا. بچہ ریکوریبل ہے، ریکور ہو سکتا ہے، 100% ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن اپنی 2 جہالتوں کے اندر اگر زندگی گزارو گی تو میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، تو پھر تم جانو اور تمہارا رب جانے. ایک تم نے ڈاکٹر کو ماننا اور یہ غلط بیانی نہیں کرنی ہے کہ ڈائیگنوز نہیں ہوا، وہ ڈائیگنوزڈ ہے. تم دوائی کے اندر ریگولر نہیں ہو، اپنے بچے کی دشمن ہو. 2 تمہارے خیال میں دنیا کے اندر کسی بابے میں یہ دم کرنے کا طریقہ کار ہے، وہ یہ کر سکتا ہے ٹھیک، تو پھر اللہ تمہارے ساتھ جو میرے ساتھ قبر میں حساب کرے گا وہی کرے گا. کیونکہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس یہ ہوتا علاج اس کا ایسا، تو میرے نبی سے بڑا کوئی نہیں تھا. میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا طبیب کے پاس جانا. اسے طبیب کا لفظ نہیں استعمال کیا، کنسلٹنٹ، یعنی کہ بہترین طبیب، طبیبوں کا طبیب، جو باب طبیب ہو، جو کہ ان کا استاد محترم ہو، آج کے دور کا وہ کنسلٹنٹ ہو، اس کے پاس جانا. لیکن بات آپ نے اگر اس کی نہیں ماننی تو میری بہن پہ جا کے بچے کی زندگی خراب کرنا. حضور اس پہ 2 جملے کہیے گا. ایک بیماری ڈائیگنوزڈ ہے، والدہ کو یہی نہیں پتا کہ وہ بیماری ڈائیگنوزڈ ہے، اس کی تسلی بابے کرائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. شریعت جو ہے اس چیز کی قطعاً بھی اجازت نہیں دیتی. عقل نامدار نبی کریم رؤوف الرحیم خلق امین نے بذات خود بھی دوا کھائی ہے. اور بخاری شریف میں دیکھ لیں اور ہماری جتنی بھی احادیث کی کتابیں، ان میں ایک پورا کتاب طب ہے جس کے اندر طب کا مطلب ہی یہ ہے کہ ادویات سے انسان کو درست اور بیماریوں کو دور کرنا. جس کے ساتھ ساتھ باب الرقا بھی ہے، دم بھی ہیں اور طب بھی ہے. اور طب جو ہے اس کو احسن پایا ہے. تو ہم طب کو جو ہے اگر ڈائیگنوز ہو جائے تو پھر کسی اور طرف جانا جہالت کے سوا کچھ نہیں. اور کچھ نہیں. یہ بات آپ نے بڑی اچھی بتائی، بڑی اچھی بات بتائی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ
جو ٹریٹمنٹ ہے وہ لینی چاہیے. یہ بھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. راجن پور سے ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, بزرگ ہیں اور ضرورت مند ہیں. جام کے بچی کو ایک تکلیف ہے, اور یہ تکلیف کیا ہے اور اس کے معاشی حالات کیسے ہیں, اس کے لیے ذرا ایک یہ ویڈیو دیکھیے. جی السلام علیکم جام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ دعا اللہ کا کرم ہے, شکر ہے. اچھا جام, تھوڑے سے حالات بتانا کہ حالات ہیں کیا, کس مشکل میں ہو, بیٹی کا نام کیا ہے, کتنی عمر ہے اور کیا تکلیف ہے, اور تمہاری اس وقت ضرورتیں ٹریٹمنٹ کے لیے کیا ہیں؟ ہاں تقریباً بچی کی عمر ہے 11 سال. 11 سال عمر ہے. اچھا, جی جی. تو کیا تکلیف کیا ہے اس کو جام؟ سر میں رسولیہ ہوں. رسولیاں ہیں؟ جی جی. اچھا, یہ رسولیاں جو ہیں یہ خطرناک ہیں یا خطرناک نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کینسر ہے یا کینسر نہیں ہے؟ نہیں, بہت خطرناک ہے. 2 آپریشن تھے ہوئے, 2 بچے ہوئے. 2 ابھی اور ہونے ہیں؟ جی جی. یہ تم آپریشن کہاں سے کراتے ہو جام؟ بہاولپور سے. بہاولپور سے. اچھا, یہ مجھے بتاؤ کہ بچی کو کینسر صرف سر کی حد تک ہے یا نیچے گردن, کانوں پہ اور اس طرف بھی پھیلا ہوا ہے؟ گردن کانوں پہ پھیلا ہوا ہے, وہ تو چہرے میں کچھ اتار گیا ہے. ہاں, آدھا چہرے. تو بچی کھانا پینا کھا سکتی ہے, باتیں کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے, کھانا بھی کھا سکتی ہے. تو ابھی جو آپ کی فوری طور پہ ضرورت ہے یہ آپریشنز ہیں؟ جی جی. آپ کو کسی ڈاکٹر نے یہ کیا تسلی دی ہے کہ آپریشن سے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جی جی بالکل تسلی دی. کر سکے گی. بیٹی پاس ہے آپ کے؟ جی جی. میری بات کرا سکتے ہو اس سے؟ ہاں کرو. ہیلو. جی السلام علیکم جویریہ. کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ میرے حالات ٹھیک تھے. جویریہ جو ہے اس کو ہم سکرین پہ چلا رہے ہیں کیونکہ اس کی حالت ایسی ہے سر کی کہ اس کو دکھایا نہیں جا سکتا, اس لیے میں ادب سے آپ سے درخواست کروں گا کہ اس بات کو اسی طرح قبول کر لیجئے. اس کو اتنے بڑے بڑے پھوڑے ہیں جس کو رسولی کہہ رہے ہیں یہ, کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ان کی پپھو بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پپھو ہیں ساتھ ہمارے؟ جی جی. جی بات کرائیے گا. یہ جویریہ کی پپھو ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بیٹا یہ بتائیے گا کہ جویریہ کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے, کیا حالت ہے اور کیا ضرورتیں ہیں؟ اس وقت ان کے سر سے اور جہاں چہرے پہ, گردن, کانوں کی طرف سے خون بہت زیادہ بہ رہا ہے. خون اور پیپ بہت زیادہ ہے, اور ان کو درد ہوتا ہے. درد کی وجہ سے بخار میں تڑپتی رہتی ہے. لیکن ان کے ابو کے پاس ابھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ فوراً جا کے آپریشن کروا سکے. 2 آپریشن کروا کر آئے ہیں, 2 مہینہ اس کی تاریخ نہیں دیتے, 2 مہینے ہو جاتے ہیں اور ایڈمٹ رہتے ہیں بہاولپور. تو کیا سرکاری ہسپتالوں میں بھی پیسے دینے پڑتے ہیں؟ پیسے نہیں دینے پڑتے, لیکن جو ہے نا 2 مہینے وہاں رک جائے, 2 بندے 3 بندے, تو ان کا خرچہ تو ہوتا ہے نا. وہاں کس چیز کیا کوئی ذریعہ تو نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے کمائے اور کھا سکے. روٹی وہاں خود خریدنی پڑتی ہے. بہت ساری ایسی ضرورتیں ہو جاتی ہے. تو گھر خرچہ کون دے؟ اگر ان کے والد صاحب خود جاتے ہیں تو ان کے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں, ان کی اپنی بیوی ہے, ادھر کون خرچہ, ادھر بھی کرے ادھر بھی, تو بہت تو زیادہ. ان کے والد کا اس وقت ذریعہ معاش ہے کیا؟ یہ کس طرح کمائی کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں؟ ان کے والد صاحب یہ مرغیاں جو ہے نا یہ بیچتے ہیں, جیسے یہ بیچتے مرغیاں وہ کام کرتے ہیں. تو اچھا یہ بتائیے کہ بحیثیت پپھو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بچی اگر سرجریز میں جاتی ہے, 2-3 یا جتنی بھی سرجریز ابھی ہونی ہیں, اگر وہ ہو جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی, تو کچھ آسانی ہو جائے گی, کچھ صحت بہتر ہو جائے گی اس کی؟ ڈاکٹر زبیر ہے بہاولپور کے, انہوں نے بہت زیادہ تسلی دی ہے. انہوں نے پورا ایک سیشن دکھایا تھا ڈاکٹروں کا اس بچی کو دیکھ کے. انہوں نے لندن تک اس کی تصویر بھیجی, ہر ملک تک, اور اس کا وہ کیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہو جائے گی. 2 آپریشن کیے, اس کے
بال بھی لگائے انہوں نے، پورے سر پہ بال جیسے رسولیوں کی وجہ سے کاٹ لیے جاتے تھے نا، خون اور پیپ بہت زیادہ بہتی تھی، تو انہوں نے کہا بہت بہتر ہو جائے گی، کام پورا خراب ہوتا ہے، گردن کے نیچے تک رسولی آئی ہیں، خون اور پیپ جو بہتا ہے یہ زخموں کی وجہ سے بہ رہا ہے یا اس کی کیا وجہ؟ اندر سے باہر نکلتا ہے، اندر سے دماغ کے اندر سے نکلتا ہے، جو ہے نا کیڑے اتنے، اگر جلدی علاج نہیں کرواتے کہ سب گرمیاں آنے والی ہیں اور سن فلاور بچی ہے یہ، تو کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان میں سوراخ ہو جاتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف، بہت تڑپتی ہے، سارے رات روتی رہتی ہے، دن روتی رہتی ہے، ہم سے بالکل برداشت نہیں ہوتی، لیکن کیا کریں، پیسہ نہیں ہے بالکل بھی اس بچی کے علاج کے لیے۔ اچھا، آپ کو اس وقت سارے لوگ سن رہے ہیں، آپ پھپھو ہیں اس بچی کی، جویریہ کی، آپ اس وقت لوگوں سے کیا درخواست کرنا چاہیں گی، حکومت سے کیا درخواست کرنا چاہیں گی؟ میں درخواست کرنا چاہوں گی کہ مہربانی کرے، براہ مہربانی اس بچی کے علاج کے لیے کتنا کچھ مدد کریں، جتنا ہو سکے اس بچی کے لیے، اس بچی کی زندگی بچانے کے لیے بہت جلد از جلد، کیونکہ اب گرمیوں کا سیزن شروع ہو گیا، گرمیاں جیسی آتی جا رہی ہے، سن فلاور بچی ہے، ویسے بھی گرمی برداشت نہیں کر پاتی ہے، تو اس کا زخم اور گلتا جا رہا ہے، اس کا دوپٹہ بھی میں بیٹھی ہوئی اسی کے ساتھ اگر اسکرین پہ دکھا سکتے تو ضرور دکھاتے، اس کا پورا دوپٹہ خون سے جو سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، خون اور پیپ سے بھرا ہوا ہے، بہت گندا ہوا ہوا ہے، بہت تکلیف میں ہے یہ بچی۔ اس کو لک آفٹر کون کرتا ہے، مطلب اس کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، پٹی کون کرتا ہے، دوائی کون لگاتا ہے، کیسے زندگی 11-12 سال کی بچی گزار رہی ہے پھر؟ بہت اس کا پہلے بہت زیادہ کراچی دکھایا، ہر جگہ دکھایا تھا، ہر کسی نے اس کو لا علاج قرار دیا تھا، کہ جب اس کو کیڑے پڑ گئے تھے، خون اور پیپ بہتی تھی، کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کرتا تھا، چاہے ادھر کے تھے راجن پور کے، ہر کوئی منع کر دیتا تھا، وہ ہمارا جواب ہے۔ یہ اسکول جاتی ہے بچی؟ یہ اسکول جاتی ہے کیونکہ اس کے زخم میں نہ کوئی بچہ مار دے، یہ وہ پریشانی ہوتی ہے، اس وجہ سے اسکول نہیں بھیجتے۔ اچھا، باقی جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں اس کے ہم عمر یا چھوٹے یا بڑے، وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس سے پرہیز تو نہیں کرتے؟ نہیں، کوئی پرہیز اتنا نہیں کرتے، چھوٹے بچے ان کو کیا سمجھ، بڑے جو ہوتے ہیں وہ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کبھی کبھی زخم اتنا خراب ہو جاتا ہے، بدبو آنے لگ جاتی ہے، گرمیاں جب زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی نہیں بیٹھ پاتا پھر اس کے پاس۔ یہ جو بچی ہے اس کا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ اور اس کے اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ چل رہے ہیں، میں بڑی درخواست کروں گا، 2 درخواستیں کروں گا، ایک تو اس ٹیلی فون پہ کر کے آپ نے مجھ نہیں کرنی، یہ ان کے لیے ہے، ان کے ٹیلی فون نمبر ہے، اگر آپ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو کیجئے۔ یہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے یہ اس بچی کا ہے، جویریہ ہے، اس کا باپ غریب آدمی ہے، یہ اپنی بچی کو آپریشن کرانا تو درگزار دور کی بات ہے، یہ اپنی بچی کے زخم صاف کرنے کے لیے جو سیپٹک روئی ہے وہ بھی بازار سے نہیں خرید سکتا، یہ ایک مرغی والے کے پاس دکان پہ کام کرتا ہے، یہ کتنا کماتا ہوگا؟ یقین کیجئے گا، اولاد کے زخم میں سے کیڑے نکالنا یہ جہاد ہے، یہ باپ جہاد لڑ رہا ہے، آپ اس جہاد میں شامل ہونا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو موقع دیا ہے، آپ ان اکاؤنٹس کے اوپر جو بھی مدد کر سکتے ہیں۔ پپھو نے بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ جو 2-2.5 مہینے ہسپتال میں رہتا ہے، وہ پیچھے سے ان کے باقی بچوں کی زندگی کا ضامن کون ہوگا؟ خدا تو ضامن ہے، لیکن وہ بچے جو باقی پیچھے رہ جاتے ہیں، 5 بچے ہیں ان کے، جام کے، بیوی ہے، ان لوگوں کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مجھے اور آپ کو ہے۔ خدا کے واسطے ان ٹیلی فون نمبرز پہ اور ان اکاؤنٹ نمبرز پہ رابطہ کیجئے، اور جو بھی ہو سکتا ہے اس بات کو سمجھ کے کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو زندگی بھی دے اور صحت بھی دے، آمین۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بات ہو رہی تھی اخلاق کی، فرض کی، فرائض کی اور حقوق کی، لیکن امام فخری نے ایک امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، وہ ہدیہ کرتا ہوں، پھر اس پہ جملہ فرمائیے گا۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا تھا، تو آپ اپنے صاحب کے ساتھ جا رہے تھے، تو ان کی گلی آ گئی جن کو قرض دیا ہوا تھا، تو ان کی گلی میں سے گزرتے ہوئے رک گئے اور واپس آئے اور دوسری گلی میں سے گزر گئے، تو
تو ساتھیوں نے پوچھا امام ابو حنیفہ سے، مجھے فتویٰ دینا ہونا، اس لیے میں امام ابو حنیفہ کو بہت زیادہ فالو کرتا ہوں، کہ حضرت آپ اس گلی میں سے جا رہے تھے تو آپ رک کیوں گئے؟ کہا کہ وہ جو قرض دار تھا نا میرا، اس کے مکان کا سایہ گلی میں پڑ رہا تھا. ذرا غور سنیے باریکی کا. تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کے سائے میں سے گزرا تو اس ٹھنڈک کی جو لذت ہے وہ کہیں سود نہ ہو. اللہ اکبر. یہ نازکی جو ہے، انہوں نے قرض دیا ہے اس کو، وہ قرض دار ہے، لیکن یہ نازکی جو ہے یہ مجھے ہم آج ہر وقت لڑتے ہیں میرا یہ حق ہے، میرا یہ حق ہے، تو میرا فرض بھی تو ہے میں اس گلی سے نہ گزروں. ہم اخلاقی طور پر اس حد تک جو ہے گر چکے ہیں کہ ہمیں سوائے اپنے حقوق کے کچھ نظر ہی نہیں آتا. صرف حقوق ہی نظر آتے ہیں. حقوق ہی نظر آتے ہیں. حقیقتاً حقوق کی وہ کوئی حیثیت نہیں ہے، خواہشات ہیں. خواہشات ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ الہ سے مراد معبود بنا، معبود اپنا اللہ بنا رکھا ہے. خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اس سے بھی زیادہ کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے. یعنی خواہشات جو ہیں ہمارا معبود بن گئی ہیں، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے گمراہی معبود بڑھتی کو ہے. جیسے پوجا جاتا ہے پوجا کو ویسے ہی پوج رہے ہیں اور خواہشوں کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور پھر خواہشات کی تکمیل کے لیے جواز تلاش کر رہے ہیں. ہائے 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 نازک. اس کے لیے پھر ہم جواز تلاش کرتے اور ہیں، جرم کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں اس کا جواز. میں پروفیسر ایلفرائڈ کوبن کی ایک بک پڑھ رہا تھا. اس نے نا دا ڈیکلائنز آف ویسٹرن ورلڈ کے نام سے اس نے کتاب لکھی ہے. اس نے کہا عقل خواہشات کی لونڈی ہے. عقل خواہشات کی لونڈی ہے. خواہش کی تکمیل کے لیے ہم عقل کو استعمال کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، اس کا جو جواز پیش کرتے ہیں وہ عقل تلاش کر کے دیتی ہے. ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، جواز عقل دیتی ہے. ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں تو کہ اس نے مجھے گالی دی تھی اس لیے میں نے مارا ہے، اس نے میرا قرض دینا تھا اس لیے میں نے اسے ذلیل کیا ہے. لیکن تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ وہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے کر کے دکھایا کہ اس کے گھر کے سائے کے سامنے سے بھی نہیں گزرنا. اچھا اس بات کو بڑھا دوں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، مجھے یقین ہے کہ ہماری خواتین میں سے بہت کم کو شاید، اور میری دعا ہے کہ سب کو سمجھ میں آئے. آپ قرض لینے گئے تو اس شخص کی دیوار کے اوپر، آپ امیر آدمی تھے، آپ نے اپنا جوتا رکھا کیونکہ اس پہ کوئی غلاظت لگ گئی تھی، تو اس کو جب اتارنے لگے تو اس کی دیوار سے تھوڑی سی مٹی اتر گئی. آپ وہاں سے واپس چلے گئے، کہا میں نے قرض معاف کیا کیونکہ میں نے اس کی دیوار پہ سے مٹی جو میرا حق نہیں تھا وہ اتری ہے، میں نے اس کو قرض معاف کیا. یہ نزاکتیں جو ہیں، یہ اخلاق جو ہے، میں ان تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں جب غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی یا بہن یہ غیبت نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں غیبت تو نہیں ہے، یہ تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جب اخلاق واقعی اتنا گر جائے تو پھر آپ کا معبود کون ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ میں کچھ سائیڈ لے رہا ہوں، لیکن یہ محمود چشتی کہہ رہے ہیں آپ اپنی خواہشات کو اپنا خدا مت بنائیے. یقین کیجئے زندگی میں اور مسئلے ہیں ہی نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. لال چچو آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر میری پیاری بیٹی. لال چچو مجھے آپ سے ملاقات کی بہت خواہش ہے، جب بھی آپ اسلام آباد آئیے گا پلیز مجھ سے ضرور ملاقات کیجیے. سلامت رہیے میرا بیٹا انشاءاللہ. لال چچو ویسے تو بہت سے مسائل ہیں، تو میں آپ سے دو مسئلے پوچھنا چاہتی ہوں. ایک تو میرے بھائی کو بے روزگار ہیں، ان کے روزگار کے لیے وظیفہ بتاتے ہیں، اور کیا بیٹا بھائی کا؟ میرے لیے بہت سے رشتے ہیں مگر ابو نے کہیں نہیں دیا. اور اب جو رشتہ آیا اس لڑکے کا نام ہے، کیا میرے گھر والوں کو ادھر رشتہ دے دینا چاہیے کہ نہیں؟ ایک سیکنڈ، تمہارا نام کیا میری پیاری بیٹی؟ میرا حمیرہ. جی. اور رشتہ کس کا آیا ابھی جو ہے؟ احسن. کمال رشتہ ہے حمیرہ، کمال ہے. نہ کرنے کی وجہ کیا ہے اس میں ذرا یہ تو بتانا. بلال چاچو ویسے تو میری اس سے بات ہوتی رہتی ہے، ویسے وہ گالیاں بہت دیتا ہے نا. میں کہتی ہوں مجھے بے شک گالیاں دو، لیکن میرے ماں باپ کو گالیاں نہ دو اور اپنی ماں کو گالیاں نہ دو. جب مجھے وہ گالیاں دیتا ہے ساتھ اپنی ماں کو بھی گالی دیتا ہے. دیکھو یہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی اس کے لیے دعا مانگو کہ یہ اتنا نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو غصہ آتا ہے تو ہر وقت ہی رہتا ہے یا کسی خاص وجہ سے آ جاتا ہے؟ بلال چاچو وہ مجھے کہتا ہے کہ گھر کا کام نہ کرو. میں کہتی ہوں میری ماں تو گھر کا کام نہیں کر سکتی، میں نے گھر کا کام کرنا ہے. کہتا ہے اپنے بہن بھائیوں سے بات نہ کرو، اگر وہ کوئی تم سے بات پوچھے تو تم بولو گے مجھے نہیں پتا، صرف اتنا جواب دیا کرو مجھے نہیں پتا.
اچھا یہ بات جو ہے یہ نارمل بات نہیں ہے، یہ میں بات سمجھتا ہوں، لیکن یہ بات جو ہے نا میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آدمی جو ہوتا ہے نا اس کے اندر پوزیشن بڑی ہوتی ہے، یہ اپنی محبت کے جذبات کو بھی نا سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ یہ ایک ڈاؤٹ کر رہا ہوں، گمان ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے نا، میں اچھا گمان یہ کر رہا ہوں کہ اس کی محبت اور اس کی چاہت جو ہے نا وہ اس کے جذبات کے ساتھ اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے یہ پوزیس کر رہا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی شادی ہوگی اور اس کے بعد یہ پوزیشن جو ہے یہ دھیمی پڑ جاتی، ساری پوزیشنز دھیمی پڑ جاتی ہیں، پھر اخلاق پہ اور جھکاؤ پہ سارا رشتہ جو ہے وہ چلتا ہے، چلے گا تو ضرور انشاءاللہ تعالی، لیکن میرے خیال میں اگر تم صرف یہ کہو کہ وہ بغیر کسی وجہ کے گالیاں نکالتا ہے تو وہ پاگل ہے، اور پاگل کے ساتھ تو میری بیٹی نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کیونکہ وہ پاگل نہیں ہے تو وہ جو چھیڑنے والی باتیں ہیں نا، مثال کے طور پہ یہ میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی ہے اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں اور کوئی نہیں مانتا جس طرح میں نے نہیں کبھی مانی، وہ کہتی تھی جی کرنے سے اگر مسائل حل ہوتے ہیں تو تم نے نہ ضرور کرنی ہے، تو وہ جی کرنے سے اگر مسائل حل ہو جائیں تو آگے بحث کرنے کی پیاری بیٹی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے شوہر کو، ہونے والے شوہر کو کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور تم نے پڑھنا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم، تمہیں اللہ تعالیٰ نیکی دے، اور دعائیں کرنا یہ پڑھنے کے بعد یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ اماں عائشہ نے بخاری شریف میں بتایا، ان سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور لاہور کہنا اب احسن کو کہ وہ ضرور پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اپنے ان معاملات کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بیٹی بلال بھائی، بہادر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی بہادر۔ سر میرا بیٹا ہے 20 سال کا نا، ماشاءاللہ۔ وہ مگر ہے اس کی دونوں کڈنیاں جو ہے نا سر وہ ختم ہو گئی ہیں، ڈائلسس پہ چل رہا ہے وہ۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ جینیٹیکل ہے یہ کیا ہوا؟ پتہ نہیں سر کیا ہوا، اچانک ہی بس اعتکاف کے اندر 5 سال پہلے بیٹھا تھا وہ، ہاں اس کے بعد جب آیا تھا اس کے پیروں پہ سوجن تھی، اچھا ہم اس کو پھر ہاسپٹل لے گئے ضیاء الدین، تو وہاں ٹیسٹ ہوتے رہے 6 مہینے تک۔ اس کے بعد انہوں نے بیپسی وغیرہ کری تو پتہ لگا جی کہ کڈنی کی پرابلم ہے، تو 9 مہینے ضیاء الدین میں علاج کرایا، اس کے بعد SIUT چلا گیا، وہاں انہوں نے پونے 2 سال اس پہ رکھا دوائیوں پہ، اس کے بعد انہوں نے ڈائلسس پہ ڈال دیا۔ اب اس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتا ہوں، اتنے مسائل بھی نہیں ہے کسی کو، ٹھیک نہیں بتا کوئی۔ تو ابھی تک SUIT نے آپ کو ٹرانسپلانٹ نہیں سجیسٹ کیا؟ نہیں، ٹرانسپلانٹ سجیسٹ کیا ہے مجھے، مگر کیا نام ہے، ایک تو ڈونر کوئی نہیں ہے، میں اپنا کڈنی دینا چاہ رہا ہوں تو اس میں بھی ذرا تھوڑا سا لیٹ ہو رہی ہے، ابھی اس کو ہیپاٹائٹس C کا بھی وائرس آ گیا ہے، میرے بھی کچھ ٹیسٹ ہوئے ہیں مگر ابھی انہوں نے پروسیس روک دیا ہے۔ اچھا، ہاں، اب 2.5 سال ہو گئے اس کو ڈائلسس ہوتے ہوئے نا۔ ابھی نام کیا بیٹے کا؟ محمد حنین۔ اچھا، میرا آپ کو مشورہ بہادر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، زندگی دے، آپ نے بیٹے کو کہنا ہے کہ وہ 24 گھنٹے آیت کریمہ پڑھے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ جاگ رہا ہے تو آیت کریمہ پڑھ رہا ہے، ایک بات۔ اور یہ جو ڈائلسس ہے اس کو زیادہ لمبا نہ کھینچنا، جہاں بھی ممکن ہو سکے جو ٹرانسپلانٹ ہے وہ کرا لینا، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ اس سال ٹرانسپلانٹ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ آپ نے بہت زیادہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھنا ہے، اور آپ نے بیٹے کو کہنا ہے کہ وہ ہر وقت آیت کریمہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں دے۔ انسان بہت سی بیماریوں کو اور غموں کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اولاد کی محبت ایسی چیز ہے کہ اس کے آگے میرا نبی جو ہے، میں لفظ بے بس نہیں استعمال کر سکتا کیونکہ نبی بے بس نہیں ہے، نبی بے بس نہیں ہوتا، لیکن کیا محبت ہے میرے نبی کی کہ حسنین کو دیکھتے ہیں تو ممبر چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہیں بچے گر نہ جائیں۔ کیا محبت ہے۔ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی خاص دعا بتائی ہو جو بیماری میں شفا کے لیے پڑھنی ہو؟ متعدد دعائیں ہیں، ایک تو ہے کہ اللہم رب الناس اذہب البعث واشفیہ وانت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اب اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہم رب الناس، اے انسانوں کے رب، اذہب البعث، بیماری کو دور فرما، واشفیہ، اور شفا عطا فرما، وانت شافی، اور تو شفا دینے والا ہے، بے شک، لا شفا، اور تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، شفا لا یغادر سقما، اے اللہ ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان تک نہ۔ کیا خوبصورت۔ اور یہی دعا کے متعلق روایت ہے کہ عمر بن اشد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ امام حسن و حسین کو دم بھی کیا کرتے تھے، اور جو ایسے لوگ تھے جن کے پاس علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، جن کو لکھ نہیں سکتے تھے، عمر بن اشد لکھ کے ان کے گلوں میں یہ لٹکوایا بھی کرتے تھے۔ واہ واہ، سو دونوں باتیں ثابت، یہ سنن نبی داؤد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ عمر بن اشد نے اگر یہ لکھا ہے، حدیث میں موجود ہے، سنن نبی داؤد میں موجود ہے، گلوں میں لٹکایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر میں ایک دلالت بھی کرنا چاہتا ہوں، دلیل دینا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید کی آیتیں اگر لکھ کے گلے میں ڈالی جائیں تو وہ ان تمیموں میں سے نہیں ہے، ان تمائم میں نہیں ہیں، ان تعویذات میں نہیں ہیں جو حرام ہیں، کیونکہ قرآن جائز ہے، وہ شفا ہے، اس لیے قرآن کو گلے میں لٹکانا۔ اور آپ نے حوالہ کس کتاب کا دیا؟ سنن نبی داؤد کا، سنن نبی داؤد کا دیا۔ اس کے اوپر کوئی رائے اپنی قائم کر سکتا نہیں ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، دونوں باتیں ثابت ہو گئی، دم کرنا بھی اور لکھ کر دینا بھی۔ قرآن حکیم ہو تو شفا ہی شفا ہے۔ شاہدہ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام جی میری بیٹی۔ بیاض صاحب، میں نے آپ سے اپنے فادر کی بات کرنی تھی۔ جی میں بیٹا۔ فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی۔ وہ ہم لوگ جو ہے وہ نیو گھر میں شفٹ ہوئے ہیں اگست 2017 میں۔ اچھا۔ اس کے بعد سے میرے فادر کی جو کنڈیشن ہے نا، وہ دن بہ دن بیماری ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی بیماریاں ڈائیگنوز ہو گئی ہیں، ان کا علاج چل رہا ہے، ٹریٹمنٹ چلتا ہے، لیکن ان میڈیسن کا اثر نہیں ہوتا ہے ان پہ۔ ہم نے بہت سارے ڈاکٹرز وزٹ کیے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ، مطلب ہم لوگوں نے ان کی رپورٹس بھی چیک کروائی ہیں۔ آپ کے ابو کو کیا مسئلہ ہے، مجھے یہ بتاؤ ذرا شاہدہ۔ ان کو کافی دیر سے ڈائبٹیز تھی۔ جیسے ہی ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، ان کو پہلے آئس پہ افیکٹ ہو گیا، ان کی جو وینز تھی وہ لیک کر گئی، وہ جو بلڈ تھا وہ لیکنگ ان کا سٹارٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے ریٹینا افیکٹ ہو گیا، اور سارا وہ جو ان کی نظر تھی وہ کافی زیادہ ختم ہو گئی، مطلب 10% 15% صرف رہ گئی ہے، جو کہ ان کے لیے وہ کافی نہیں ہے، مینس کہ ان کو نظر وغیرہ نہیں آتا ہے۔ تو شاید ابھی والد کی شوگر کنٹرول ہے؟ ابھی ان کی شوگر یہ ہے، ایسا ہے کہ کنٹرول میں ہوتی ہے، لیکن سم ٹائم وہ زیادہ انکریز کر جاتی ہے۔ اب جو ہوا ہے کہ ان کا پاؤں پہ زخم ہوا ہے 2 مہینے پہلے۔ دیکھو شاہدہ، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، یہ میں نے اشارتاً آپ کو یہ بات کہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ والد کی شوگر جو ہے وہ کئی سالوں سے، دہائیوں سے کنٹرولڈ نہیں ہے۔ وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بائی پروڈکٹ ہیں۔ اگر گینگرین بھی ہو رہا ہے تو یہ بڑی ہائی شوگر ہے، 400 شوگر رہتی ہو تو پھر یہ جا کے کہیں گینگرین ہوتا ہے، یہ 200-250 شوگر رہتی ہے اور مسلسل رہتی ہو تو پھر جا کے آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر شوگر جو ہے یہ تو کنٹرولبل ہے، ریورسبل بھی کچھ کیسز میں ہوتی ہے، لیکن یہ کنٹرولبل ہے۔ اس کو گھر کے ساتھ منسوب نہ کرنا، یہ میں تمہیں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا۔ علاج جو ہے وہ والد کا ضرور کرواتے، لیکن والد سے کہیے گا کہ وہ 2 چیزیں ضرور پڑھیں۔ ایک تو آیت کریمہ پڑھیں، یہ شفا ہے، زندگی ہے، اور دوسرا یا ولی یا نصیر، یہ طاقت کا ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نصرت کا نام ہے، یا ولی یا نصیر، یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ شاید اپنے والد سے کہنا ہر وقت پڑھیں، اور علاج سنت رسول ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی سے مانگنا جو ہے نا، یہ کسی سے بڑا مشکل کام ہے، جھولی پھیلانا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سوائے اپنے اور کسی کا محتاج نہ کرے، یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ ہم تو اتنے خود سر ہو گئے، ہم تو خدا سے بھی نہیں مانگتے، اس حد تک ہم خود سر ہو گئے ہیں، سرکش ہو گئے ہیں، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں جاتے۔ ابھی میں نے اور بات سنی نا تو طبیعت بالکل اور طرف چلے جائے گی۔ کیا خوبصورت بات کی ہے، تکبر انسان کیا ہو گیا، تب تو اللہ سے بھی نہیں مانتے، ذرائع کی طرف دیتے ہیں۔ جویریہ کی پپھو جو ہیں عالیہ، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ عالیہ بیٹا، مجھے یہ بتائیے، عام حالات میں بھی بچے کو بخار ہو جائے نا تو یقین کیجئے اس کو تھرمامیٹر لگانا ایک عذاب ہوتا ہے، وہ بچہ نخرے کرتا ہے، نہیں لگانے دیتا، دوائی دینی ہو ایک اور عذاب ہوتا ہے۔ یہ بچی جتنا اس کا جسم ہے، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے گا، جتنا اس کا جسم ہے تقریباً اتنا ہی اس کا سر بھی ہے۔ یہ اس ساری حیت کے ساتھ، یہ سارے جسم کے ساتھ، اپنے سر کے ساتھ ظاہر ہے بہت تکلیف میں ہوگی۔ اس کی لک آفٹر کیئر کون کرتا ہے؟ اس کے زخموں کو، اس کے کیڑوں کو، اس کی پس کو کون نکالتا ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں اس کے لیے آپ؟ پہلے ان کی زیادہ تر ان کی مدر ہی کرتی ہے ان کی دیکھ بھال، اور لوگ تو اتنا جب بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، زخم قریب بھی نہیں جاتے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا
कीड़े वगैरह निकालने का पहले निकाले थे पिछली गर्मी में बहुत ज्यादा कीड़े, फिर बहुत तड़पती थी रात दिन, वो बहुत मुश्किल काम है कीड़े निकालना। फिर बहावलपुर जब हम इसे लेकर गए थे तो डॉक्टरों ने ऐसी दवाई डाली थी, मैगेट ऑयल नाम की दवाई थी, वो जैसी डाली थी खुद ब खुद कीड़े जो है ना बाहर निकल आए थे। ये जो इनकी अम्मी करती थी कीड़े निकालने का काम, वो बहुत ज्यादा तकलीफ देता था, कोई देख भी नहीं सकता था। ये इनकी मदर की हिम्मत थी, ये पता है किस तरीके से, किस दिल के साथ, माँ का दिल वैसे भी बहुत नरम और रहम दिल होता है, पता है वो किस तरीके से इनके कीड़े निकालती थी। बहुत मुश्किल काम था, इस बहुत बच्ची ज्यादा। ने इतना सब्र कहाँ से लिया? ये इसको इतनी तकलीफ होती है ना, जब खुद ब खुद ये अपनी दवाइयाँ ले लेके आती है, बोलती है मुझे दवाइयाँ पिलाओ, मुझे ये दवाइयाँ लगाओ। तकलीफ की वजह से बहुत ज्यादा इसे तकलीफ होती है, खुद ब खुद ये ऐसे करती है। अच्छा ये बताइए कि जब आपके पास ज़राए वसाइल इतने कम है तो इस बच्ची की खुराक का कैसे कोई ख्याल रखता है, दवाइयाँ ख़रीदने का कैसे ख्याल रखता है, ये कैसे पूरी होती हैं सब? इसकी दवाई बस ज्यादा नहीं, एक ही सिरप है, ऑगमेंटन की सिरप होती है, वही डॉक्टर ने बोला था कि इसको जब तक आप ऑपरेशन के लिए ना आए तो यही सिरप इसे पिलाते रहे। सिर्फ वही ऑगमेंटन सिरप ले लेते हैं, जब ज्यादा पकने लग जाती है देखते हैं खून और पीप ज्यादा हो रहे हैं, पायोडीन लेके वो लगाते रहते हैं। ये बात जो आलिया हमें बता रही हैं कि बेटी जो है उसके कीड़े माँ बैठ के उसके ज़ख्मों में से निकालती थी, खुदा की कसम मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ जिस सब इस बात का कोई ना अदराक कर भी नहीं सकता कि ये क्या होगा। बहता हुआ खून देखना और मलहम पट्टी करना नामुमकिनात में से आम शख्स के लिए होता है कि पीप साथ हो और ये सारा सिलसिला निकालना हो। ये बेटी के लिए आपसे कोई कुछ भी दरख्वास्त नहीं, सिर्फ ये दरख्वास्त है कि आप इनके लिए आसानी कर दें। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी मदद जो है वो इनको ज़िंदगी दे देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ना मदद करने से अल्लाह इनको मौत दे देगा, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप इनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। ये जो जुमला है ना, लोगों के लिए आसानी पैदा करें, मैं आपको पूरी ईमान की अथर गहराइयों से कह रहा हूँ कि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल ने सड़क पे जाते हुए पत्थर उठा के भी लोगों के लिए आसानी पैदा की। आसानी पैदा करने के अल्लाह ताला आपको वसीले ज़िंदगी में चीदा चीदा देता है। ये आज एक आपके पास मौका है और मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, वरना रोज़े क़यामत आप मेरा इस पे गिरेबान पकड़िएगा। अगर आप किसी की ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो कब्र में आपको जो इसका अजर सवाब और ठंडक मिलेगी ना, यकीन कीजिए उस वक्त ख्याल आएगा कि काश मैंने ये काम और किए होते और ज़िंदगी में पहले शुरू कर दिए होते। किसी ज़रूरतमंद की मदद, किसी भूखे को रोटी खिलानी, कमाल बात है, कमाल बात है। मुझे आलिया ये बताइए कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत रहती है घर में? सबसे ज्यादा पैसे की कमी है, बहुत ज्यादा, खास तौर पे और किसी चीज के लिए ना हो, ये बोलते हैं चाहे रोटी के लिए ना हो, कुछ भी ना हो, बस ये बोलते हैं हमारी बेटी का बस इलाज हो जाए। जिस तरह वो तकलीफ से तड़प रही होती है, कोई भी नहीं देख पाता, ना माँ ना बाप। लेकिन आलिया रोटी भी तो चाहिए होती है ना, बाकी बच्चे भी तो हैं ना, उनको भी तो जिंदा रहना है ना। जी, उनको भी जिंदा रहना है, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया ये जो काम करते हैं उसकी रोज की 2 टाइम की रोटी हो जाती है इनकी, लेकिन बस ये इलाज नहीं हो पाता इस बच्ची का। अच्छा ये बताइए कि ये बच्ची इलाज के लिए जब जाती है तो आप अपॉइंटमेंट लेके जाती हैं अपने शहर से? जी, वो फोन करते हैं डॉक्टर सुबह को, फिर वो जो है बता देते हैं आपने इस दिन आना है, इस दिन आ जाए, फिर उस दिन जाते हैं। फिर ऐसे रोज डॉक्टर आते हैं, देखते हैं, टेस्ट चेकअप, ऐसे करते करते 2 महीने गुजर जाते हैं। महीने बाद डेट दे देते हैं, 1.5 महीने बाद ऑपरेशन की डेट दे देते हैं। फिर ऑपरेशन के बाद भी से रखते हैं, पूरा महीना वहीं रखते हैं ऑपरेशन के बाद, उसके बाद घर के लिए छुट्टी देते हैं। अच्छा, हमारी ऑन अब्बास जो है वो बैतुल माल के एमडी बैतुल माल हैं। ऑन अब्बास बड़ी अच्छे इंसान हैं। आलिया हमारी उनसे अभी बात हुई है, वो भी बात कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने हमें एक वादा दिया है और उन्होंने कहा है कि तमाम अखराजात जो इलाज के इस बच्ची के हैं, ऑन अब्बास आपने अच्छा काम किया। ऑन अब्बास ये उन्होंने कहा कि ये सारा का सारा खर्चा जो है ये बैतुल माल उठाएगा। ये हमें वादा किया है
اون عباس نے، اور یہ وعدہ جو ہے یہ سرکاری ہسپتال تک کا ہے، کیونکہ یہاں تک ہی ان کی رسائی ہے۔ ظاہر ہے بیت المال جو ہے وہ آپ کو پرائیویٹلی اس کی آسانی اور سہولت جو ہے وہ نہیں دے سکتا، لیکن تمام دوست یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑھ کے اچھی بات یہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر جو آسانی اور سہولت پیدا کرنے کے لیے آپ ان کے وسائل کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اس بات کو بھی ضرور یاد رکھیے، ضرور ذہن میں رکھیے۔ آپ ان کے معاملات میں خیرات کیجئے، صدقہ کیجئے، ہدیہ کیجئے، کچھ بھی کیجئے، اجر تو آپ کو ہونا ہے۔ ان کے فون نمبر اور اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے ہیں اور ان پہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میرا پتر۔ اچھا، وہ میں کافی مہینوں سے آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اللہ کا شکر ہے آج کانٹیکٹ ہوگی۔ بسم اللہ بسم اللہ، حکم کیجئے۔ 2-3 مشورات ہیں۔ ایک تو میں اپنے بارے میں مشورہ کرنا چاہ رہا تھا، مجھے نا ڈاکٹرز نے بتایا مجھے نا پروسٹیٹس کا مسئلہ ہے۔ اچھا، تو میں یہ چاہ رہا تھا اس بات میں مجھے آپ مشورہ دیں۔ دوسرا، میری شادی ہوئی ہے، 3 سال ہوئے ہیں، اور میں اولاد کے بارے میں مشورہ چاہ رہا تھا اگر کوئی پرابلم ہے ہیلتھ وائز۔ اور ایک میں کام کرتا ہوں یہ بیڈنگ اور پردوں کا کام کرتا ہوں، اور میں چاہ رہا تھا اس میں آگے مزید۔ کیا ہے بیٹا؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ رضوان۔ رضوان، آپ کی مسز کا نام کیا ہے؟ سدرا۔ مجھے یہ بتائیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے ڈاکٹروں کا مشورے کو کیوں قبول نہیں کرنا؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیوں وہ قبول نہیں ہے؟ ابھی مکمل کوئی مشورہ ملا نہیں کسی سے۔ کیا مطلب مکمل نہیں ملا؟ اس سے کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے ابھی کسی سے مکمل مشورہ لیا نہیں ہے، کسی سے پراپر ایک وہ کیا کہتے ہیں نا ایگزامینیشن وغیرہ کروایا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کروانا؟ اس میں کیا حجت کیا ہے اس میں بیٹا؟ بس کروانا ہے، بس وہ دراصل رضوان، اس میں یہ ذہن میں بات رکھنا کہ اس کا تمہاری ریپروڈکٹیو آرگنز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمہیں پرابلم ہے اور تمہیں یہ سرجری ایز سون ایز پاسبل کرانی چاہیے، کیونکہ یہ بڑھے گی، کم نہیں ہو سکتی، اور یہ انتہائی چھوٹی سرجری ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں تمہیں سدرا کو ایک تو کام کہنا چاہیے کہ وہ اپنے وزن کو کم رکھے، اور دوسرے تمہیں ڈیفینیٹلی دونوں کو میڈیکل ٹیسٹ اپنے کرانے چاہیے، کیونکہ میرے خیال میں سدرا کو ہارمونز کا ایک شدید پرابلم ہے۔ کل ہمارے پاس ڈاکٹر صاحبہ بھی ہوں گی، اگر آپ چاہیں گے تو سدرا سے یا آپ خود بھی ان سے بات کر سکتے ہو اور مشورہ لے سکتے ہو، لیکن میڈیکل انٹرونشن جو ہے یہ بہت ضروری ہوگی۔ حضور، جو بھی ہمارے خواتین و حضرات جو ہیں وہ اولاد کے لیے انتظار کرتے ہیں، شرعی طور پہ کیا اس پہ کوئی حد ہے کہ اتنا کرنا چاہیے پھر طبیب کے پاس جانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں شرعی طور پہ حدود کا اس وقت تو میرے ذہن میں سچ کوئی نہیں ہے۔ حدود ویسے ہے بھی کوئی نہیں، کوئی حدود نہیں جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے۔ مدد لینی چاہیے؟ کیا مدد لینی چاہیے؟ مدد لینی چاہیے، طبیب کے پاس جانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ خامی یہ ہے کہ ہم اپنا چیک اپ نہیں کرواتے، سیدھا جو ہے نا وہ اوراد و وظائف کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ اوراد و وظائف پتہ کہاں کام آتے ہیں۔ میرے بابا جی علامہ زاہد زبیر فرماتے ہیں کہ جہاں پر اسباب، اشیاء، دولت اور عقل ساتھ چھوڑ جائے اس وقت وظائف اور جو ہے سجود کام آتے ہیں، اس وقت سجود کام آتے ہیں۔ ابھی تو ان کو اپنے ہارمونز کا، پروسٹیٹ کا پرابلم ہے، سب پرابلم جو حل کرنے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنے معاملات کو خدا کے واسطے تھوڑا سا شعور کے ساتھ اگر دیکھیں اور اس کے بعد اللہ سے مدد بھی طلب کریں تو یہ اچھی بات ہے، یہ سنت کی بات ہے۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے، کل ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ ہوں گی جو کہ ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گی جو کہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، یا جو لوگ اولاد چاہتے ہیں یا اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا بیٹوں کے ساتھ جینڈر سلیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ کل ملاقات ہوگی آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔